वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेट इंटरटेनमेंट से मुस्कुराता रमज़ान। हम हूँ आपका मुस्कुराता हुआ मेज़बान मुदस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। मुस्कुराते रहिए, लोगों को मुस्कुराने का मौका दीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, ज़िक्र अदा करते रहिए, दिन में रोज़े रखते रहिए, रात को तरावीह में कुरान मजीद सुनते रहिए। हाफिज़ कुरान हैं तो सुनाते रहिए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहिए। हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद अदा कीजिए। सिर्फ़ फ्री की इबादत पर कंसर्न मत रखिए, जो काम करने वाले हैं वो भी करने हैं। बहनों का विरासत में हिस्सा देना है तो देना है, किसी से कर्ज़ लिया है तो लौटाना है। जिसका जो आपके ऊपर हक़ बनता है वो आप उसको दीजिए, ताकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सुरखरू हो सकें। बार बार ये बात बताने का मकसद ये होता है कि मेरी अपनी भी इस्लाह हो सके और सुनने वाले भी इस बात को समझ सकें कि अफ़तुमिनून बिबअज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबअज़, के कौन है वो लोग जो आधे कुरान मजीद पर अमल करते हैं और आधे पर अमल नहीं करते। यानी कि नमाज भी पूरी पूरी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, तरावीह में भी लंबा लंबा क़याम करते हैं, कुरान मजीद भी झूम झूम के सुनाते हैं, झूम झूम के सुनते हैं। जितना काम करने वाला है फ्री की इबादत, कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, लेकिन जब बात आती है बहनों की विरासत में हिस्सा देने की तो बैकफुट पर चले जाते हैं। जब लोगों के साथ मामलात करने की, यतीमों तक उनका हक़ पहुँचाने की, लोगों का कर्ज़ लेकर वापस करने की, कारोबार में लोगों के साथ पैसा लगा के वापस करने की, फिर लोगों की कश्ती डगमगाती है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाते हैं, फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में शदीद ज़िल्लत और रुसवाई, व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब तैयार किया गया है। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून, अल्लाह दिलों के हाल से गाफिल नहीं। जो मैं और आप सोचते हैं, सोचना चाहते हैं, वो मेरे अल्लाह को पहले से पता है। मेरे हर आने वाले कदम की अल्लाह को पहले से इल्म है। तो ऐसा काम कीजिए कि ऐसा ना हो कि सारी की सारी इबादतें भी होती रहें और उस थैले में नीचे छेद भी होता रहे, ऊपर से इबादतें होती रहें और नीचे छेद से निकलती चली जाएं उस थैला, और वो थैला नामा अमाल का जब आप लेके जाएं तो वो खाली का खाली हो। फिर इंसान पूछे कि मैं तो 29 रोज़ा तरावीह पढ़ता था, पढ़ाता था, रोज़े रखता था, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लेकिन मैं पेट पे पत्थर बांध लेता था। मैंने तो अल्लाह कभी रोज़ा भी नहीं तोड़ा, मैंने तो कोई तरावीह नहीं छोड़ी। दुनिया सो रही होती थी, मैं भागा भागा मस्जिद जाता था, नमाज़ पढ़ता था, सर्दी होती थी, ठंडे ठंडे पानी से नहा के नमाज़ पढ़ने जाया करता था। लेकिन बस एक गलती करता था, बहनों का विरासत में हिस्सा नहीं देता था, लोगों के साथ मामला ठीक नहीं करता था। अल्लाह कहेंगे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को खोल के पढ़ा होता तो समझ लिया होता, व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, तुम्हारे लिए क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब तैयार किया गया है। यतीमों को खाना खिलाएं, यतीमों को मिस्कीनों का ख्याल रखें, नमाज़ पढ़ें बिल्कुल पढ़ें, कुरान पढ़ें बिल्कुल पढ़ें, रोज़े रखें बिल्कुल रखें, तरावीह पढ़ें, क़याम करें, सारी इबादतें करें। हुकूक़ुल इबाद को नहीं छोड़ सकते। हर रमज़ान की ट्रांसमिशन में बार बार हुकूक़ुल इबाद की बात इसलिए की जाती है, सुनने वालों की, सुनाने वालों की अपनी इस्लाह होती रहे, अपना भी नफ्स पाक होता रहे, अपनी भी रूह पाक होती रहे। मैं अपनी ज़ात पर बताऊं कि अगर मैं जब ये बार बार बात करता हूँ और अगर फिर मुझसे कहीं कोई नाइंसाफ़ी होने लगे तो फिर मुझे लगे कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, कि मैं कोई बात तो कुछ करता हूँ और मैं ख़ुद इस पर अमल नहीं करता। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है कि मुद्दस्सिर थानवी टीवी पे बैठ के जब बातें करते हो तो तुम अपने आप पर क्यों अमल नहीं करते। मुझे मेरा ज़मीर एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, जब 4 दफ़ा झंझोड़ेगा तो फिर मैं भी हुकूक़ुल इबाद को पूरा पूरा अदा करने की कोशिश करूँगा। और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आज नहीं तो कल मुँह दिखाना है। 50-60 साल की ज़िंदगी है, 10-20 साल इंसान के शुरू गफलत में गुजर जाते हैं, 10-15 साल बुढ़ापे में गुजर जाते हैं, 30-40 साल बीच की ज़िंदगी इंसान को मिलती है, वो ठीक गुजारना मुझ पर और आपको वाजिब है। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ बैठे हैं काबिल एहतराम मेरे सर के ताज मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, पैनल में मौजूद हैं हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब, एबटाबाद से बिलखुसूस तशरीफ़ लाए हैं ज़ीशान गौहर साहब। मैं एक नातिया कलाम की मुल्तमिस हूँ जनाब हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब से, बहुत अच्छा नातिया कलाम पढ़ते हैं, कराची पाकिस्तान दुनिया भर में उनको सुनने वाले चाहने वाले मौजूद हैं। बार बार दरख्वास्त करते हैं हाफ़िज़ हामिद रज़ा से कोई नात पढ़ी जाए। इनसे भी गुजारिश करता रहता हूँ यूट्यूब पर अपना चैनल बनाएं और लोगों तक अपनी सुरीली आवाज़ से आशिक़ान रसूल होने का आप सबूत दीजिए। हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रो
روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر جی یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں جی یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور ذکر ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سمجھیں گے یہ اجالے کبھی نہ سمجھیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ماشاءاللہ یہ تھے حافظ حامد رضا صاحب بہترین طریقے سے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے ان کے ساتھ سر سے سر ملا رہے تھے ذیشان گوہر صاحب دونوں نے مل کر بہت ہی خوبصورت طریقے سے نعتیہ کلام پیش کیا آپ دونوں کا بھی مشکور ہوں الحمدللہ آپ آتے ہیں پروگرام میں چار چاند لگا دیتے ہیں حامد رضا صاحب آپ کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں ہر سال آپ میرا ساتھ دیتے ہیں میرے بھائیوں کی طرح ہیں قابل احترام ہیں میرے سر کا تاج ہیں ہر دل عزیز بھی ہیں اور دل کے بہت قریب بھی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے حضرت ایک میسیج آیا ہے میرے پاس کہ کیا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں یعنی تراویح سے ہٹ کے سوال ہے لیکن ہے تو جی روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرا سکتے ہیں اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ نہیں ٹوٹتا اس کی کوئی مقدار ہے خون نکلنے کی یا ہاں خون نکالنے کی مقدار ہے اگر سارے سال کے ٹیسٹ ایک ہی دن کرا لیے روزہ ہاں سارے زیادہ ٹیسٹ زیادہ نہ ہو بس جو ضروری ہے حتی الامکان جان پہ آئے اور انسان کو روزہ ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے تو کر سکتے ہیں ویسے بلڈ دے سکتے ہیں کسی کو جیسے لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ اس میں تو بڑخان میں بڑا بیگ جاتا ہے ہاں اس میں زیادہ اس میں یہ کہ پہلے سے ہی روزہ ہے اور اس میں انسان کو پہلے سے ہی تکلیف نہیں ہوتی جی اس وجہ سے نہیں ہم جیسے ہٹے کٹے لوگ حضرت بس اب ایک شریعت کی بات ہے دین کی بات ہے اس میں احتیاط ہے اس میں نہیں دے سکتے ٹھیک ہو گیا تراویح کے اوپر بات ہو رہی تھی جو 6 روزہ اور 5 روزہ کے اوپر بات ہو رہی تھی اس میں جو لوگ رفتار ہے اس کو کس طرح کیا جائے کہ 3 گھنٹے میں 5 سپارے ختم ہو رہے ہیں 2.5 گھنٹے میں 5 سپارے ختم ہو رہے ہیں. قرآن کریم کا جو سوال آپ نے کیا قرآن کریم اس اسپیڈ سے نہیں پڑھنا چاہیے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ آرام سے ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھا جائے
اور اس طرح تیز قرآن کریم کو جلد بازی میں کہ ہم بس 3 دن میں ختم کرنا ہے، 5 دن میں ختم کرنا ہے، جلدی جلدی میں. بے شک آپ 5 دن میں کریں، آپ 10 دن میں کریں، لیکن تجوید کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر جس طرح نازل ہوا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت کریں، ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، تو آرام آرام سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، دوسرا بات یہ ہے کہ جو آپ پہلے بات ہو رہی تھی کہ قرآن پاک میں 8 رکعت اور 20 رکعت کے اوپر جو بات تھی، اس کا تھوڑا سا آپ فرما دیجئے. حضرت قرآن پاک جو ہے وہ پوری 20 رکعت ہیں. اس میں گھروں میں جو لوگ پڑھتے ہیں، گھروں میں جو لوگ پڑھتے ہیں، جو ہمارے خواتین جو گھروں کے اندر جو پڑھتی ہیں، ان کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کوشش تو یہ کریں جماعت کی، اور جماعت عموماً خواتین کی نہیں، فرض نہیں ہے، ان کے اوپر لازم نہیں ہے جماعت، کیونکہ وہ الگ ہے. مردوں کے لیے جماعت ہے، جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے. اور خواتین کے لیے چونکہ دین میں ان میں اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے، نرمی دی ہے، آسانی دی ہے، تو آسانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ گھروں کے کام بھی کرتی ہیں، کھانا وغیرہ بنانا، سارے گھر کے ذمہ داریاں ان خواتین کے اوپر ہوتی ہیں، اس لیے خواتین کے اوپر اللہ نے نرمی رکھی ہے. اور اس لیے ہم تو وہ کتنی رکعت پڑھ سکتی ہیں؟ وہ 20 رکعت پڑھ سکتی ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ کوئی کام آ گیا، 10 رکعت پڑھی، پھر اپنا کام نمٹا لیا، پھر آدھے گھنٹے بعد، 10 منٹ بعد پھر وہ کام پورا کر کے پھر آ جائیں دوبارہ اللہ کے آگے. پڑھنی 20 رکعت ہی ہیں. بے شک اس میں کوئی تقاضا آ گیا، کوئی ضروری کام آ گیا بیچ میں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. توڑ کے بھی. جی. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی شادی ہو گئی، ان کی بیگم نے ان کو کہا افطاری کا کام میں دیکھوں گی اور رات کے کھانے کا کام تم دیکھو گے. کھانا بھی تم، یہ مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو سیریس بات بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں آج کل ذرا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. تو ماشاءاللہ پہلے تو ہمارے جب چھوٹے تھے تو خواتین ہی کام کیا کرتی تھیں. آج کل تو وہ بتا دیا ہے، وہ آج کل کی خواتین نے پیغام دیا ہے کہ جی مرد اور عورت کا مقام کیونکہ برابر ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم بھی کمائیں گے، تم بھی کماؤ، ہم بھی کام کریں گے، تم بھی کام کرو، افطاری تم دیکھو، میں دیکھوں گی، تو رات کا کھانا تم گرم کر لو، برتن تم دھو لو. تو وہ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، 4 رکعت پڑھ لیں، پھر کھانا لگا دیں، پھر 4 رکعت پڑھ لیں، پھر برتن دھو دیں. جماعت کا اہتمام ہے، اس میں دوسری جو نمازی حضرات ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. جماعت میں یہ کہ دوسروں کو بھی کام پڑ سکتا ہے، تو اکیلا اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو وہ بے شک اس حساب سے پڑھے، اپنی پوری تراویح پڑھے. جماعت کے ساتھ ہے تو اس کو ساری جماعت کا لحاظ رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. پھر سب کے یہ جو لوگ تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں 6 روزے پہ، 10 روزے پہ، 3 دن مختلف، تو ان کی تراویح کا کس طرح سلسلہ رہتا ہے؟ الحمدللہ میں کیونکہ خود وہ قرآن پاک کی ایک جگہ تبلیغ میں نے خود سال لگایا ہے، ماشاءاللہ. اور الحمدللہ تو وہاں جب میں تھا تراویح میں نے سنائی، تو اس میں اس طرح ترتیب یہ ہوتی ہے عام جماعتوں میں جو حضرات تبلیغ پر جاتے ہیں، جو جماعتیں پوری دنیا میں جاتی ہیں، تو جماعت فرض نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنے امام کے ساتھ، ان کے اس جماعت میں کوئی حافظ ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ پھر الگ کوئی بیٹھک وغیرہ ہوتی ہے، مدرسہ ہوتا ہے مسجد سے متصل، پھر وہاں وہ قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے. اور اگر نہ ہو تو ویسے امام صاحب کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. تراویح تو 20 رکعت ہو رہی ہے. جی. باقی اپنا قرآن ختم کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، رمضان میں قرآن دیکھ کے پڑھنا ہے. آپ نے بات کری، آج میرے موضوع سے ہٹ کے بات ہے، لیکن آپ نے کیونکہ ماشاءاللہ تبلیغ میں سال لگایا ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا تبلیغ میں سال لگانے پر بھی اعتراض ہے، 4 مہینے لگانے پر بھی اعتراض ہے. لگانے والے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے لگا رہے ہیں، لیکن جو نہیں لگانے والے ان کے پاس ایک سے ایک قسم کی دلیل، ایک سے ایک قسم کی مثال موجود ہے. خواتین جو ہماری مستورات ہیں وہ بھی اس بات پر رہتی ہیں کہ یہ چلے اور 4 مہینے اور سال نہ لگایا جائے، کیونکہ ظاہر ہے خاتون ہیں، وہ گھر میں اکیلی رہتی ہیں یا جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں. ان کے جو ذاتی مسئلے مسائل ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ایک شوہر سے جو میں کہہ سکتی ہوں وہ میں اپنے جیٹ سے، دیور سے، بھائی سے، والد سے یہ بات نہیں کر سکتی. بیٹا بڑا ہے تو کوئی کام تو کہہ سکتی ہیں، لیکن کوئی ایسا بات جس بات میں پردہ ہو وہ عورت کس سے کہہ سکتی ہے؟ کیا اس متعلق کہیں گے؟ ذرا یہ بھی آج میرے توسط سے چینل کے بتائیے آپ لوگوں کو، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کلیریفیکیشن دیجیے آپ. آپ نے بہت اچھی بات کی جی. اور حتی الامکان کوشش تو یہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم یہاں ساری قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں نا چینل پہ بیٹھ کے، تو جو سوال بھی ذہن میں آ جائے پوچھ لینا چاہیے. جی اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا. اس میں یہ ہے کہ جو تراویح جو حضرات جماعتوں میں جاتے ہیں
जमात में चिल्ले के लिए 4 महीने के लिए ज़्यादा वक्त के लिए नहीं जाना चाहिए। उसमें एहतियात है, उसमें क्योंकि हक घर वालों का भी हक है, ये उनका जायज़ आपने तो खुद साल लगाया है। जी मैंने साल बिल्कुल लगाया है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला ने कबूल किया। उसमें ये कि आप जमातों में जाएं, अपने घर वालों को साथ ले जाएं, अपनी अहलिया को साथ ले जाएं। इंशाल्लाह मैंने इरादा किया है, तो चिल्ले के लिए जा रहे हैं। नहीं जैसे बच्चे हैं, अच्छा पूरी खवातीन के साथ भी साल की जमात चलती खवातीन की भी जमातें जाती हैं साल की? जी मस्तूर साल की नहीं, उनके लिए है 4 माह और चिल्ला। इस बात पर बात करेंगे वक्फे के बाद, क्योंकि ये एक तवील गुफ्तगू है। चलते हैं नाज़रीन किराम एक छोटे से वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान, मैं हूँ आपका मुस्कुराता हुआ मेज़बान मुदस्सिर फारूकी। थैंक यू सो वेरी मच।